الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سنو، تم ہی وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخیلی کرتے ہیں، اور جو کوئی بخیلی کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے آپ سے بخیلی کرتا ہے، اور اللہ تو ہر لحاظ سے غنی ہے اور تم ہی فقیر ہو. اور اگر تم اس بات پر عمل کرنے سے منہ موڑ لو تو وہ تمہارے علاوہ ایک دوسری قوم کو بدلے میں لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں ان میں ایک لفظ اللہ نے فرمایا کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسن دو. یہ اب دوسرا نقطہ شروع ہو رہا ہے. پہلی بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ خرچ کرنے کی ہمت تب پیدا ہوتی ہے اللہ کے راستے میں، مصرف کوئی بھی ہو. آپ کسی غریب، مسکین، محتاج، بیوہ، یتیم، ضرورت مند پر خرچ کریں، یا کسی اور کام پر جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کریں، مسجد و مدرسہ کی تعمیرات پر، یا جو مدارس میں طلباء علوم اسلامیہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اساتذہ ہیں، ان کی ضروریات پر خرچ کریں. مصرف کوئی بھی ہو. جب انسان یہ سوچے کہ اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہوں، کسی کو نہیں دے رہا، تو پھر بخیلی نہیں آئے گی اللہ کے فضل سے. دوسری بات اب یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مختلف الفاظ آئے ہیں خرچ کرنے کے. انفاق کا لفظ بھی آیا ہے، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفاق نفق سے ہے. نفق جنگلوں میں چوہوں نے جو بلیں بنائی ہوتی ہیں سوراخ نکلنے، اور اس میں ایک طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے، دوسری طرف سے نکلنے کا راستہ ہے. کبھی کوئی خطرہ ہو ادھر سے وہ داخل ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. اس کو نفق کہتے ہیں. نفق، نون فا قاف، آر پار راستہ. غار کا لفظ بھی قرآن میں ہے. غار وہ ہے کہ داخل ہونے کا راستہ ہو اور وہی واپس آنے کا راستہ ہو، یہ غار ہے. نفق سرنگ جسے ہم کہتے ہیں، ایک طرف سے داخل ہونا اور دوسری طرف سے نکل جانا. انفاق کا لفظ آیا ہے. اہل علم نے لکھا ہے کہ انفاق اس لیے لفظ آیا ہے کہ ایک ہاتھ میں آ رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے جا رہا ہے. ایک ہاتھ میں آئے، دوسرے ہاتھ میں نکل جائے اللہ کے راستے میں. اگر ایسا نہ ہو، آتا ہی رہے آتا ہی رہے آتا ہی رہے، تو پھر اس سے انسان کا کافی نقصان ہو جائے گا. اس کی ایک الگ تفصیلات ہیں. لیکن ہمارا موضوع ہے قرض کا لفظ. قرض، اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو.
من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ فیضاعف له اضعافا کثیرہ، اللہ اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا۔ یہ جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، پہلے بھی ابھی بات کی ہے کہ مصرف کوئی بھی ہو، اللہ اس سارے خرچ کو قرض حسن، بہترین قرض قرار دیتا ہے۔ اب جو ہمارا باہمی لین دین ہے قرض کی صورت میں، پیسے قرض دے دینا، مال ادھار دے دینا، کسی کو چیزیں ادھار دی جاتی ہیں، یہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے، اور اسلام نے اس ضرورت کو محسوس کیا ہے، اس کے بارے میں احکام ہیں، قواعد ہیں، ضوابط ہیں، شرائط بتائی گئی ہیں، طریقہ کار بتایا گیا ہے، جتنا قرض دیا ہے اتنا ہی واپس دینا ہے، اس سے زیادہ واپس نہیں لینا، کافی تفصیلات ہیں اس کی۔ قرض دینے کے حوالے سے قرض دینے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ دینا چاہیے، واپس کرنے کے بارے میں بھی ہدایات ہیں کہ جو واپس دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے جان بوجھ کے، نیت نہیں ہے دینے کی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرتا، لیکن جو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، نیت ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرض لیتا ہے، دینے کی نیت ہو، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود، ضرورت نہیں ہے، کچھ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں سے جو اپنے رشتہ دار تھے، اپنی سہیلیاں وغیرہ، ان سے کچھ کبھی کبھار ادھار لے لیتی تھی، قرض لیتی تھی ایک مدت کے لیے، ضرورت نہیں ہے، پھر ٹائم پر واپس بھی کر دیتی تھی۔ کیوں ادھار لیتی تھی؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی سے قرض لیتا ہے واپس کرنے کی نیت سے اور کوشش بھی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، کہتی اس سے مجھے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ وہ جو درمیان میں مدد والا حصہ ہے نا، اس پر ان کا فوکس اس پر ہوتا تھا کہ قرض لیا ہے واپس دینے کی نیت سے، اور دے بھی دینا ہے کس لیے؟ تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو۔ تو جو دینے کی نیت رکھتا ہو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو دینے کی نیت نہ رکھتا ہو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا۔ تاہم قرض دینے کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے، قرض دینا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے اگر انسان کے پاس میں ہے۔ لوگ اس حوالے سے بھی کئی دفعہ بات کرتے ہیں، لو جی لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم محسوس کرو، دیکھو کہ وہ قرض واپس نہیں لوٹا سکتا، مشکل میں ہے، تو صدقہ کر دو، اسے معاف کر دو اللہ کی خاطر، کیونکہ یہ جو معاف کرنا ہے یہ سودا کے پہلے بھی جو قرض دیا تھا وہ بھی اللہ سے اجر و ثواب کی نیت سے دیا تھا، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے دیا تھا، آخرت کے اجر و ثواب کے لیے دیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور نیت یہ رکھنی چاہیے، نیت نہ ہو تو بڑے کام خراب ہوتے ہیں، یا نیت خراب ہو تب بھی انسان کا بٹا بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو قرض دیتا ہے ایک متعین مدت کے لیے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، جتنی بھی مدت طے ہو گئی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ قرض دے دیتا ہے، جو مدت طے ہوئی ہے اس میں ہر ایک دن میں اللہ اسے اس قرض کے برابر صدقے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2000 روپے قرض دیا کسی کو تو مہینے کا کیا بنا جی؟ 60,000 روپیہ۔ 60,000 روپے کا بندہ نہیں خرچ کر سکتا اللہ کے راستے میں، مہینے کے اندر نہیں خرچ کر سکتا، پسلی نہیں ہے، پھر 6 مہینے کے لیے دیا ہوا ہے، کتنا ہو گیا؟ 3.5 لاکھ روپے۔ 3.5 لاکھ وہ سال بھر میں 6 سال میں خرچ نہیں کر سکتا، لیکن اس نیت سے کہ قرض دینا اللہ کو پسند ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا اللہ کو پسند ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس نیت سے وہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے پورے،
جس نے قرض لیا ہے وہ آگے کہتا ہے بھائی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑے اور مہلت دے دو. کتنی مہلت چاہیے؟ 3 مہینے اور دے دو. وہ 3 مہینے بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن سے اس نے مہلت بڑھا دی اس دن سے اس کا اجر و ثواب ڈبل کے برابر ہو جاتا ہے. وہ 2000 کی جگہ 4000 کا ثواب روزانہ کا ملتا. اچھا جب بندے کی نیت وہ اللہ کا اجر و ثواب ہو نا، اللہ کا اجر و ثواب، یہ ہمت بڑی چاہیے. تو واقعتاً کئی دفعہ بندے کے پیسے مر بھی جاتے ہیں، لیکن بندہ یہ نہ سوچے کہ یار پہلے ادھار دے دے کہ بڑا غرق ہو گیا میرا، میں نے ادھار نہیں دینا. ادھار دے دے کہ بیڑا غرق ہو گیا. اور بیڑا غرق نہیں ہوتا بھائیو، بیڑا غرق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بیڑا غرق نہیں ہوتا. جب نظر آخرت پر انسان کی ہو، توجہ آخرت پر ہو، اس کا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ جو اجر و ثواب دیتا ہے اس پر ہو، تو پھر انسان کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ میرا تو بٹا بیٹھ گیا قرض دے دے کے. یار آگے نہیں جانا، بتائیے آگے نہیں جانا، واپس اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے نا، کہ ادھر ہی رہنا ہے. اسی دنیا کے بندے ہیں. دنیا کا جو دنیا کا بندہ ہے وہ تو کہے گا کہ میرا بٹا بیٹھ گیا ہے، لیکن جو آخرت کا بندہ ہے، آخرت کا طالب ہے، وہ اللہ کے فضل سے کبھی یہ سوچ نہیں سکتا کہ قرض لینے والوں نے میرا بٹا بٹھا دیا. یار وہاں کے لیے جمع ہو رہا ہے. جتنی ضرورت انسان کو دنیا میں پیسے کی ہے، اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ ضرورت انسان کو قیامت والے دن ہوگی. کاروبار میں پیسے، کوئی بندہ دھوکہ کر گیا ہے، فراڈ کر گیا ہے، اس فراڈ پر 8 آنسو وہی بہائے گا جس کا آخرت پر ایمان و یقین نہیں ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے پاس جا کے سب کچھ مل جانا ہے اور کئی گنا زیادہ ملنا ہے واپس. وہ کبھی 8 آنسو نہیں بہائے گا پیسے ڈوب جانے پر. تو فرمایا کر دو، اگر وہ نہیں دے سکتا معاف کر دو. معاف کر دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ واپس کون دے گا؟ اللہ رب العزت واپس دے گا. وہ دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں تو وہ ضرور واپس کرے گا. تو جتنی مدت کے لیے قرض دیا، کس کو؟ اللہ کے بندے کو، اپنے کسی بھائی کو، کسی دوست کو، مسجد کے نمازی کو، کسی محلے دار کو، کسی کو بھی قرض دیا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے کہ میرا بھائی آیا ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرنی چاہیے. الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے. پھر آپ نے 4 باتیں بتائیں خیر خواہی میں. آخری بات یہ تھی کہ عام مسلمانوں سے ہمیشہ ہمدردی اور خیر خواہی کرنی چاہیے. خیر خواہی کر لی، پیسے دے دیے، واپس نہیں مل رہے، تو پھر انسان اپنا اجر ضائع نہ کرے. وہ آتا ہے اس کو رسوا کر کر کے، جگہ جگہ اس کا تذکرہ کر کر کے، ہر جگہ جہاں ملے اس کو بے عزت کر کے انسان کبھی اپنا ثواب ضائع نہ کرے، اجر ضائع نہ کرے. بلکہ اجر ضائع کیا ہوا، وہ تو شاید اگر یہ صورتحال کرے، جگہ جگہ اس کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کہ ایک آدمی ہے وہ ہمیشہ قرض لے کے نقصان پہنچاتا ہے، سب لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. ایک انسان نے قرض دے دیا ہے، پتہ چلا یار یہ تو بندہ ایسا ہے، اب لوگوں کو آگاہ ضرور کرے یار اس سے ذرا بچ کے رہنا، نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس کو ہر جگہ ذلیل و رسوا کرنے کا پروگرام بنانا، اس سے انسان کا اجر ضائع ہو جائے گا. اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارنی چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. ایک عورت تھی جو دھاگا سارا دن بناتی تھی، چرخا چلا چلا کے، سارا دن دھاگا بن گیا، وہ سوت بنا لیا شام تک، شام کو سارا دھاگا پرزا کر کے دوبارہ اس کو روئی میں تبدیل کر دیتی تھی. فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ محنت کی پھر بعد میں خود ہی ضائع کر دی، تانے دے دے کے، بے عزت کر کر کے، رسوا کر کے اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرض کس کو دیا؟ اللہ کے بندے کو. روزانہ اس کے برابر صدقہ، روزانہ اس کے برابر صدقہ، ہر 24 گھنٹے میں اس کے نامہ اعمال میں وہ صدقہ لکھا جا رہا ہے، اور مدت بڑھانے پر وہ صدقہ اس کا ڈبل کا ثواب شروع ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے
یہ بندوں کو قرض دینے کا یہ حال ہے. جب اللہ کو قرض دے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں بھی دو صورتحال ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ قرض دو اللہ کو. کون ہے جو قرض دیتا ہے؟ اللہ اس کا قرض کئی گنا بڑھا لے گا. یہی بات جب یہودیوں نے سنی، یہودیوں کے بخت مارے گئے. کیسے وہ لعنتی اور منحوس ثابت ہوئے. کہنے لگے اللہ تو غریب ہو گیا ہے، اللہ فقیر ہو گیا، وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہودی کہنے لگے، اور اللہ فرماتا ہے یہ سب کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس اعلان پر یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، ہم غنی ہیں کیونکہ اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے. اللہ قرض مانگنے لگ گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا. ایک یہ منظر تھا. تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے، لیکن دوسرے رخ کی طرف آئیے. جو اہل ایمان تھے، سیدنا ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا اللہ کے رسول، یہ جو اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں، اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، یعنی وہ واپس کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل. اور واپس کیسے کرے گا؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کر. یہ 10 گنا تو ہمیں پتہ ہے نا کم از کم شرح کیا ہے. کم از کم اللہ کو قرض دینے کی شرح کیا ہے واپسی کی؟ 10 گنا. حدیثوں میں 70 گنا بھی آیا ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت جو بڑی مشہور ہے، 700 گنا بھی آیا ہے. بھائیو 700 گنا. وہ ایک چمنی دے دے کوئی، وہ 1 روپیہ دے دے یار، اس سے کم دے دے، 1 ذرہ دینے کے قابل ہے. وہ 1 ذرہ اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ 1 ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے 1 ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا اور اسے پا لے گا، اس کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو جائے گا. 1 ذرہ کیا ہے؟ اللہ تو ذرہ بھی ضائع نہیں کرتا. اللہ اتنا غنی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دیا کتنا ہے، کیا دیا ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کیا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین آدمی. کسی کالے رنگ کے بندے نے دیا ہے یا گورے چٹے نے دیا ہے، کسی لال رنگ کے نے دیا ہے یا گندمی رنگ نے دیا ہے. اللہ چہرے نہیں دیکھتا، اور نہ یہ دیکھتا ہے کہ کتنا ارب پتی یا کروڑ پتی دینے والا. اللہ نہیں دیکھتا. اللہ کو کیا پرواہ ہے. اور جس اللہ نے چہرے بنائے ہیں وہ کتنا حسین ہے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے، اسے نہیں اور وہ خود چہرے بناتا ہے. ہمارے چہرے اللہ نے خود بنائے ہیں، کالا کوجا جیسا بھی اللہ نے بنا دیا. اور یہ مال جتنے ہیں ہمارے پاس یہ اللہ نے خود دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کسی کی مرضی نہیں ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے زیادہ مال دیتا ہے، جس کا مال چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے. کوئی کسی کی اس میں ذہانت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، کوئی قابلیت، کوئی علمی دوسری تیسری نہیں. یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو دیکھیں گے بڑے بڑے بے وقوفوں کے پاس بڑا بڑا مال ہے، بڑے بڑے کالے کوجے لوگوں کے پاس بڑا مال ہے، اور کئی بڑے بڑے حسین وہ بیچارے 1 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے ذہین و فطین شاد دماغ قسم کے لوگ وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اس لیے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ دینے والا کون ہے، چہرہ کیسا ہے، پیچھے بینک بیلنس کتنا ہے اس کا. یہ پیمانے میرے اور آپ کے ہیں. ہم چہرے دیکھتے ہیں، ہم بندے کا سٹیٹس چیک کرتے ہیں، اللہ نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ عمل کیا ہے اور نیت کیا ہے انسان کی. اللہ کی نظر دل پر ہے، دل پر. 1 ذرے کے برابر بھی. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اسے بڑھا دے کئی گنا، 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ 700 گنا سے بڑھا دیتا ہے. کیونکہ اللہ سے زیادہ دینے والا ہے کوئی؟ اللہ سے زیادہ نفع دینے والا، اللہ سے زیادہ بینیفٹ دینے والا؟ اور وہ صرف آگے ہی نہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اللہ. یہ بات یاد رکھیے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ نیکیاں یا انفاق فی سبیل اللہ یا کوئی بھی بندے سمجھتے ہیں اجر آخرت کو ملے گا. نہیں، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے. قرآن مجید کی کئی ایک آیتیں انہوں نے
سورہ ہود، سورہ نحل وغیرہ سے پیش کیے ہیں، غالباً 4 آیات جن میں ذکر ہوا باقاعدہ واضح الفاظ میں اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اللہ آخرت کو بھی دے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جتنا چاہے بڑھا دے۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی، جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ قرض ہے میرے ذمہ، وہ واپس کرے گا۔ حیرانی، تعجب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں قرض ہے اللہ کے ذمہ، اللہ واپس کرے گا۔ ایک باغ تھا بہت بڑا ان کا، گھنا باغات، کھجوروں کا باغ، اور پھل سے لدا ہوا، باغ کے اندر ہی اپنا گھر بنایا ہوا تھا، باغ کے اندر ہی، بیوی بچے وہیں پہ رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جو میرا باغ ہے نا، آج میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، یہ میری طرف سے آپ قبول کر لیجیے، سارا باغ۔ اور وہاں سے نبی علیہ السلام کے پاس سے واپس اپنے باغ کے پاس گئے۔ اب باغ کے اندر نہیں داخل ہو رہے، باغ سے باہر کھڑے اپنی بیوی کو آواز دے رہے ہیں، یا ام الدحداح، ام الدحداح باہر آ جاؤ، میں باغ کا سودا کرایا ہوں، میں اب اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میرا باغ نہیں ہے، اپنے بال بچے سمیٹو اور باغ سے باہر آ جاؤ۔ اچھا وہ باہر آ گئی حیرانی سے، کیا ہوا، کیا سودا کیا؟ کہنے لگے میں نے باغ اللہ کے آگے بیچ دیا ہے، اللہ کو قرض دے دیا ہے، میرا باغ نہیں رہا، اب یہ اللہ کا ہو گیا۔ اب اس کو بھی دیکھو، بھلی مانس خاتون، صحابہ صحابیات کیا کہنے ان کے، یہ صرف ہمارے ایمان کو ذرا تحریک پیدا کرنے کے سبب بنتے ہیں یہ واقعات، ورنہ جو صحابہ کر گئے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی صحابہ کے واقعات سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو ہمارے تالاب رکے ہوئے ہیں نا، ان میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ صحابہ کے واقعات ایسے، اس نے یہ نہیں کہا اللہ دے بندے میرے مشورے کر لینا۔ آج کی خواتین ایسا ضرور کہیں گی، کم از کم ایسا، یہ کم سے کم ضرور کہیں گی مینوں تے پوچھ لینا، میں کہ تینوں منع کرنا سی، نہ مشورہ کیا، نہ سوچے، نہ بیوی نے ایسا کہا، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ کہنے لگی مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا تم نے، مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا۔ تو بتائیے جو اللہ کو قرض دے گا اس کا انجام کیا نکلے گا؟ میں تو عرض یہ کر رہا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے کسی بندے کو قرض دیا اس کا اجر و ثواب کیا ہے، اور اگر واپس نہیں ملتے بھول جاتا ہے کوئی بات نہیں، میرے بھائی اگر تم نہیں دے سکتے میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، ایسی دل میں تنگی نہیں محسوس کرتا، انقباض نہیں محسوس کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن سمجھ کر کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے اگر کوئی واپس نہ کر سکتا ہو اسے معاف کر دو، صدقہ کر دیا کرو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میں اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں، کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، اس کا یہ اجر و ثواب ہے۔ تو جو اللہ کو قرض دے دے، جو اللہ ہی کو دے دے، جو سودا ہی اللہ کے ساتھ کرے کہ اللہ کہتا ہے مجھے قرض دو، میں اللہ کو قرض دے رہا ہوں، اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اللہ نے فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا کہا ہے، حد نہیں لگائی، نہ 10 گنا کہا، نہ 70 گنا کہا، نہ 700 گنا کہا، اللہ کئی گنا بڑھا دے گا۔ جس کی نیت جتنی پاکیزہ ہوگی، جس کا مال جس قدر زیادہ پاکیزہ ہوگا اسی قدر اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ لیکن بات کہاں آ کے رکتی ہے؟ یقین پر آ کے رکتی ہے۔ یقین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ایک جگہ پر یقین کا ذکر بھی کیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی خوبی اور یہی کمال تھا ان کا کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ یقین بھی ان کو حاصل تھا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں اللہ کی طرف جو قرب کے مختلف مقامات ہیں، اللہ کی طرف سفر کے جو مختلف وادیاں اور گھاٹیاں ہیں ذکر کیا ان کا، کئی سٹاپ ہیں، کئی اسٹیشن ہیں، ان میں سے ایک منزل، ایک مرحلہ، ایک مقام وہ یقین کا بھی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں پھر ان کے اندر سے سارا شک جاتا رہے، شک نہ ہو۔ شک کی ضد کیا ہے؟ یقین، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ پورا یقین ہو کہ جو اللہ نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، جو اللہ کے نبی نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، یقین ہو۔ صاحب یہی تو یقین تھا،
کہ صحابہ کرام ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے اور اس ایک ایک لفظ پر ہی اپنی جانیں قربان کرنے تک تیار ہو جاتے تھے. آج گھٹن کیوں ہوتی ہے؟ بات سن کر عمل کرنے سے گھٹن کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیوں گھٹن پیدا ہوتی ہے؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ یقین کے درجے پر نہیں ہے. علم ہے، معلوم ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، علم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور ہمارے نجات دہندہ وہی ہیں. علم ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن یقین نہیں ہے. اگر یقین ہو تو پھر ہماری جو حالت اور کیفیت ہے یہ ہو کبھی نہیں ہو سکتا. ہم یقین کے درجے سے گر گئے، ورنہ جب یقین ہوا کرتا تھا تو پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی تھی. لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے سے کنی نہیں کتراتے تھے. وہ بات ان کے دلوں میں جگہ پکڑتی تھی. آج بات ہمارے ایک کان سے داخل ہوتی ہے، ہم دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. سوچتے سوچتے سالوں کے سال بلکہ زندگیاں گزر جاتی ہیں سوچتے سوچتے. تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ نے بندوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ ان میں رغبت پیدا ہو. صحابہ کرام کو دیکھیں، ایک مثال میں نے دی ہے، ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں، درجنوں. قرض ہے، لو جی ہم اللہ کو قرض دیں گے، ضائع نہیں ہوگا. وہ بندوں کو دیا ہوا قرض جب ضائع نہیں ہوتا، جیسے میں نے عرض کیا، ثواب ایک گنا پھر ڈبل ثواب، اور اس کے بعد اگر ویسے ہی معاف کر دے وہ تو قرض سیدھا اللہ کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، جمع ہی اللہ کے یہاں ہو گیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی ہے. تو جب اللہ کو قرض دیں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے ساتھ سودا ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر انسان میں کبھی گھٹن پیدا نہیں ہوگی. اللہ ہمیں یہ ایمان و یقین نصیب فرما دے. جو یقین کے درجے سے گرے ہوئے ہیں اللہ ہمیں یقین کے درجے پہ لا کھڑا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.